اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، مگر جو لوگ ابدی حقیقتوں کو ماننا ہی نہ چاہیں تو ان کو ہماری نشانیاں، دلیلیں اور تنبیہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اہل عرفان نے نتیجہ نکالا کہ مخلوق کو اس لیے دیکھنا کہ حق سمجھ میں آئے اور خدا کی معرفت حاصل ہو، خدا کی طرف نظر کرنے کے منافی نہیں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو بے حد و حساب نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ طلب اور حق کی قبولیت کے لیے آمادگی ہی تم میں موجود نہ ہو تو پھر لاکھ خارق عادات معجزات بھی تم دیکھ لو گے، تب بھی ایمان لانے کی نعمت تم کو نہ مل سکے گی۔ تم ہر معجزے کو دیکھ کر وہی کہو گے جو فرعون نے کہا تھا کہ یہ جادوگری ہے۔ ایسے حق دشمنوں اور ضدی انسانوں کی آنکھیں صرف اور صرف اس وقت کھلتی ہیں جب خدا کا قہر و غضب ان پر پوری طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ جس طرح فرعون کی آنکھیں صرف ڈوبتے وقت کھلی تھیں، مگر اس وقت کی آنکھیں کھلنا کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمانوں میں خدا کی قدرت، عظمت، رحمت، حکمت اور توحید کے کیا کچھ نشانات موجود ہیں۔ یتیم نوازی کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے صاحبان استطاعت کا ایک اہم وظیفہ قرار دیا گیا ہے۔ یتیم جب روتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے اور یتیم کی آہ سب کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پروری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم باعزت طور پر پرورش پا رہا ہو۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تا 157 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے زندگی میں مختلف مصیبتوں اور تلخیوں سے دوچار کرتا ہے تاکہ ان کی اطاعت کے درجات سب کو معلوم ہو جائیں اور سزا و جزا کا زمینہ فراہم ہو جائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی اس آزمائش سے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء الہی بھی مستثنیٰ نہیں ہیں، اور وہ بھی مختلف سختیوں سے دوچار ہوتے رہے ہیں، لیکن ان پر آنے والی مشکلات اور بلائیں ان کے خضوع و بندگی کا باعث ہوتی ہیں اور ان کی بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ بنا بری
مومن پر آنے والی مشکلات و مصیبتوں کی حکمت پروردگار کی عبادت میں کمال کا موجب بنتا ہے۔ ایک حدیث ہے جلد 2 اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 252 پر، حدیث کا نمبر ہے 1، کہ پہلے درجے میں امام معصوم فرماتے ہیں سخت ترین مشکلات اور مصیبتیں پیغمبروں پر آتی ہیں، پھر ان کے اوصیاء پر، ان کے بعد جو شخص ان سے جتنا قریب ہو گرفتار بلا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔